احتجاج کی تیاری مکمل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے حوالے سے پلان شیئر کر دیا ہے، بڑا زبردست پلان ہے، اور پھر مطالبہ یہ ہے کہ خان کو رہا کیا جائے۔ اگر خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم ٹائم دیں گے، ہم ایک الٹیمیٹ دیں گے، اور اس کے بعد ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ اب یہ پلان کیا ہے؟ بڑا زبردست پلان ہے، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے آج ایک خطرناک انکشاف کیا ہے۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم عمران خان کو اندر ختم کر دیں گے، مار دیں گے، اور آپ کے ساتھ بھی ہم اس طرح کا کریں گے کہ آپ کی گاڑی کو الٹا دیا جائے گا۔ یہ آج علیمہ خان نے انکشاف کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو احتجاج تھا وہاں پہنچے، اور علی امین گنڈا پور نے کیا بات کی ہے؟ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ گولی کا بدلہ اس دفعہ گولی کے ساتھ دیا جائے گا۔ کہا کہ اگر آپ کے پاس بندوقیں ہیں، آپ کے پاس گولیاں ہیں، تو ہمارے پاس بھی بندوقیں ہیں، ہمارے پاس بھی گولیاں ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، آج لاہور ہائی کورٹ کے باہر کیا ہوا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور آپ کو پہلے بتاتے ہیں پلان۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو 24 نومبر کو نکلے، ایک فائنل کال تھی، ہزاروں لاکھوں لوگ نکلے، اور ایک بڑی تعداد میں نکلے۔ اس طرح میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس طرح لوگ نکلے ہوں، اور یہ ایک عوامی سمندر تھا، اور اس عوامی سمندر کو ختم کرنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی گئی، کنٹینر لگائے گئے، شیلنگ کی گئی، ربڑ کی گولیاں ماری گئیں، ہزاروں پولیس کی نفری تھی، لیکن اس عوام کے سمندر کو نہ رینجر، نہ پولیس، نہ ایف سی، نہ اسلام آباد پولیس، نہ پنجاب پولیس، کوئی بھی اس قافلے کو، اس سمندر کو نہ روک سکا۔ ایون کہ میں نے دیکھا کہ 3 ہیلی کاپٹر اوپر جا رہے تھے، لیکن عوام کا جو جذبہ تھا، عوام کا جو جنون تھا، وہ عروج پر تھا۔ یہ ڈی چوک پہنچتا ہے، وہاں گولیاں چلا دی جاتی ہیں۔ ہری حل ان کے پاس یہ رہ گیا تھا، وہاں بہت سے لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ 14 لوگ جو ہیں، جن میں چرسدہ کے، جس میں مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ، کوٹلی ستیاں، ڈی جی خان، اس کے علاوہ بلوچستان نوجوان شہید ہوئے۔ اس کے بعد تحریک انصاف کافی حد تک خاموش ہو گئی، کافی حد تک ان کا مومنٹم جو تھا وہ ڈاؤن ہو گیا تھا، لیکن کافی ماہ گزرنے کے بعد تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے، تحریک انصاف کے جو چاہنے والے تھے، وہ یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمیں خان کی رہائی چاہیے، ہم نے خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا تھا، ہمیں خان کی رہائی چاہیے، یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ تو آج جو ہوا ہے، میں آج اپڈیٹ دیتا ہوں، جو تحریک انصاف نے پلان دے دیا ہے۔ جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ چاروں صوبوں کے جو صدور ہیں، چاروں صوبوں کے جو صدر ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کی گئی ہے، اور مشاورت کے بعد یہ طے ہو چکا ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو سوابی، دیکھیں جب ہم اٹک کراس کرتے ہیں، اٹک پنجاب کا اس طرف سے میں پہلا ضلع کہوں گا، اور اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو آخری ضلع ہے۔ اٹک سے جب ہم کراس کرتے ہیں تو سوابی سٹارٹ ہوتا ہے، سوابی بارڈر لائن ہے۔ تو جنید اکبر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سوابی کے مقام پہ ہیما بستیاں لگائی جائیں گے، وہاں ٹینٹ لگائے جائیں گے۔ اور اگر میں ایک چیز کہہ دوں، پلان بڑا زبردست ہے، اگر نیک نیتی کے ساتھ کام کیا گیا، اگر تمام ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، عہدیدار، ٹکٹ ہولڈرز نیک نیتی کے ساتھ چلے، تو اس سے زبردست پلان تحریک انصاف کے پاس کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بڑا زبردست پلان ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سوابی کے مقام پہ ٹینٹ لگائے جائیں گے، ہیما بستیاں بنائی جائیں گی، اور وہاں اس مقام پہ لوگ بیٹھیں گے۔ اور اس کے علاوہ مارگلہ کی پہاڑیاں، دوسرا جو خیبر پختونخوا جانے کا رستہ ہے، وہ مارگلہ کی پہاڑیوں سے جایا جاتا ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں پہ بھی ٹینٹ لگائے جائیں گے، ہیما بستیاں لگائی جائیں گی۔ اب یہ کس طرح ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ایک جو ہے وہ ہیما بستی جو لگائی گئی ہے، وہ سوابی کی ہے، اس میں اسد کیسر، اس میں شہرام ترقی، اور ان کے نیچے جتنے ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، وہ اپنے حلقوں سے لوگوں کو لے کر آئیں گے اور وہاں بیٹھ جائیں گے۔ ایک کرک کا ہوگا، وہاں شاہد ہٹک لے آئیں گے۔ ایک ڈیرہ اسماعیل خان کا ہوگا، وہاں فیصل امین، علی امین، ان کے لوگ آ جائیں گے۔ سوات کا ہوگا، وہاں سے سہیل سلطان، ڈاکٹر امجد، ان کے لوگ آ جائیں گے۔ اسی طرح دیر سے ہوگا، وہاں سے سبقت اللہ، وہاں سے خالد، ان کے لوگ آ جائیں گے۔ وہاں سے سید محبوب شاہ، ان کے لوگ آ جائیں گے۔ چترال سے ہوگا، وہاں سے جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں، ان کے لوگ آ جائیں گے۔ اس طرح تمام خیبر پختونخوا کے جتنے
جتنے بھی علاقے ہیں, جتنے بھی شہر ہیں, ان کے لوگ وہاں آئیں گے اور وہاں آ کر ہیما بستیاں لگائی جائیں گی. ہیما بستیاں لگا کے وہاں وہ بیٹھ جائیں گے. جب وہ وہاں بیٹھ جائیں گے تو وہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد, اب وہاں یہ تمام لوگ بیٹھ جائیں گے اور وہاں عوام کا ایک سمندر ہوگا, اور پھر ایک الٹیمیٹ دیا جائے گا, ایک ٹائم دیا جائے گا کہ اس ٹائم تک آپ کے پاس وقت ہے, خان کو رہا کیا جائے. اور اگر نہ رہا کیا گیا, وہاں لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, وہاں پنجاب سے لوگوں کو, سندھ سے لوگوں کو, بلوچستان سے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا اور اکٹھا کر کے موو ہوں گے اسلام آباد کی جانب. تو یہ پلان شیئر کیا گیا ہے. اب اس پلان پہ عمل درآمد کب ہوتا ہے یہ دیکھا جائے گا. ایک دوسرا, علی مہان نے آج ایک انکشاف کیا ہے, یہ بڑا خطرناک ہے. علی مہان نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے, ہمیں یہ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ عمران خان کو اندر ختم کر دیا جائے گا, جیل میں مار دیا جائے گا, آپ کی گاڑی کو الٹ دی جائے گی, آپ کی گاڑی کو الٹا دیا جائے گا. علی مہان کہتی ہیں ہم نہیں ڈر رہے, آپ نے بھی نہیں ڈرنا. دیکھیں یہ جو دھمکیاں دینے والے ہیں یا یہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, جو اس طرح کے پیغامات علی مہان کو پہنچا رہے ہیں, انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عوام خان کے ساتھ کھڑی ہے. خان کو کچھ ہو گیا, اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا, تو پھر یہاں کوئی چیز باقی نہیں رہنی. یہ چیز طے ہے. تو علی مہان نے کہا ہے کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم خان کو, عمران خان کو اندر ختم کر دیں گے اور آپ کی گاڑی کو الٹا دیں گے اگر آپ خاموش نہ رہیں. لیکن کیا بہادر بہن ہے, کیا بہادر خاتون ہے. صرف علی مہان نہیں, باقی دو بہنیں بھی کتنے بہادر ہیں. اگر نورین خانم کی بات کریں, بیٹا ملٹری کسٹڈی میں ہے, بیٹا 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے, اور وہ خاتون آتی ہے, ہائی کورٹ آتی ہیں, اڈیالہ آتی ہیں. ماں نے اس طرح کی بہادر فیملی جنی ہے نا. شوکت خانم سلام ہے آپ کو. سو یہ علی مہان نے کہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور علی مہان نے بات کی ہے, بیرسٹر گوہر, جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کیا ہے. میں کہتا ہوں بیرسٹر گوہر وہ ایک حکیم, وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ یہ اس طرح کے ٹوٹکے دیتے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ عید سے پہلے عمران خان باہر آ جائیں گے. بیرسٹر گوہر صاحب, مانا آپ کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, لیکن آپ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں, کس بیس پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان عید سے پہلے باہر آ جائیں گے. علی مہان نے بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کہا کہ بیرسٹر گوہر کو یہ پیغام دیتا کون ہے, اور وہ یہ بات کس بحاف پہ کرتے ہیں, وہ کس بیس پہ یہ بات کرتے ہیں. تو اس طرح کے پارٹی چیئرمین ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, عمران خان کا فیصلہ ہے لیکن زیرو ورکنگ ہے. کوئی انسان بتا دے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت کے لیے, ایون کہ میں جانتا ہوں 24 نومبر کی جو فائنل کال تھی, بیرسٹر گوہر کو میں نے کہیں دیکھا ہی نہیں. بنیڑ سے فار جہاں قافلہ لے کے آئے تھے, کسی گاڑی پہ میں نے بیرسٹر گوہر کا بینر نہیں دیکھا. اس طرح کے لوگ ہیں پارٹی میں. اب خان صاحب جب باہر آتے ہیں تو اس حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے. یہ تو بات کر دی میں نے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے. باقی علی امین گنڈا پور آج پہنچے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. علی امین گنڈا پور نے کہا کہ انہوں نے 26 کو ہم پہ گولیاں چلائیں, لیکن اس دفعہ اگر جب ہم آئے تو ہم بھی بندوق ساتھ لے کر آئیں گے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے خریدی ہوئی گولی عوام پہ ہی چلائیں گے تو پھر ہمارے پاس بھی بندوقیں ہیں, ہمارے پاس بھی گولیاں ہیں, ہم بھی مرضی کریں گے. اور پھر جب گولی چلتی ہے وہ دیکھتے نہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے, کہاں سے گزر رہی ہے, کس کو لگ رہی ہے. تو یہ کہا گیا ہے علی امین گنڈا پور کی جانب سے. اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام پارلیمنٹرین آج وہاں پہنچے ہوئے تھے. جتنے صوبائی اسمبلی کے, جتنے قومی اسمبلی کے ممبران تھے آج وہاں پہنچے تھے. عمران خان کو جو کیس ہے اس کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے تھے کہ عمران خان کے کیسز لگائے جائیں, انہیں رہا کیا جائے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ, وہاں عالیہ حمزہ, انہوں نے تمام صوبائی اسمبلی کے ممبران کو بلایا تھا. سو اس طرح ایکٹیویٹی سٹارٹ ہے, لیکن رستہ ایک ہے, وہ رستہ مزاحمت کا رستہ ہے, اور وہ رستہ وہی رستہ ہے جو میں نے پہلے شیئر کیا ہے کہ کیمپ لگائے جائیں, اور وہاں اگر اچھی پریزنس ہو گئی, وہاں اگر کیمپوں میں 1 لاکھ بندہ بیٹھا ہوا تو یہ حکومت کانپ جائے گی. حکومت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی. پاکستان کا بند ہونا حکومت یہ برداشت نہیں کر سکتی. سو تحریک انصاف کب اس پہ اپنا پلان دیتی ہے, تحریک انصاف کب ڈیٹ اناؤنس کرتی ہے, یہ دیکھا جائے گا. کیونکہ گرمی بھی شدید ہے, لیکن کیا ان گرمیوں کے گزرنے کا انتظار کرنا ہے, کہ یہ نہیں دیکھنا
کہ وہ مرد کلندر جیل میں اسی شدید گرمی میں بیٹھا ہے اور اسی کی رہائی کے لیے اگر کردار ادا کرنا ہے تو گرمی، سردی، طوفان، آندھی نہیں دیکھی جانی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔